علامہ صاحب یہ جو اتنا خوبصورت سوال آپ کی طرف آیا ہے اور میں انتظار میں تھا کہ اب کیونکہ مولا علی پہ جب آپ گفتگو کرتے ہیں تو پھر ہم تو آپ کو چپ چاپ بیٹھ کے بس سن رہے ہوتے ہیں. یہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ تو ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے اور اس پر اگر آپ بولتے رہے تو پھر بولتے ہی چلے جائیں گے. لیکن اگر سمجھائیں اس وقت عوام الناس کو کہ یہ کیوں، یہ کب کہا گیا، ایک تو یہ قول مبارک کہاں ادا کیا اور کیوں کہا گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. دیکھیے اس میں اعتدال کی روش جو ذکر کی گئی ہے جی اور تخریجات کے اندر، اور وہ غلو حق ہے، جی، یعنی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شامل کیا. تو جہاں پر شیخین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے انفرادی فضیلت دی گئی ہے، سیدنا عثمان غنی کو فضیلت دی گئی ہے، اسی طرح حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ کو اس فضیلت سے نوازا گیا. جامع ترمذی میں الفاظ موجود ہیں جی، اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث مبارک خبر احد میں سے ہے ہمارے نزدیک، اور موضوعات کبیر کے اندر مولا علی قاری علیہ الرحمٰن نے اس کی سند کو قبول کیا ہے، اور اگر کسی نے اس کی سند پر حملہ کیا ہے تو اس کی طرف ناسبیت کی نسبت کی ہے. اچھا، اب یہ روایت چھوڑی نہیں جائے گی. اور جامع ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا. اور اس کا معنی لفظ مولا کے کئی معنی اس میں مشترک ہیں، اور اس میں وہی مولا کا معنی مراد ہے کہ جو شیخین کے لیے اور سارے صحابہ کے لیے قرآن مجید نے کہا تھا کہ فَإِنَّ اللَّهُ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ. اے حبیب، اللہ تیرا مولا، جبریل تیرے مولا، اور یہ سارے صحابہ تیرے مولا. تو یہ مولا بمعنی دین کی نصرت، محبت اور تائید اور مدد کے حوالے سے ہے. اور یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت آئے ہیں، یعنی فتح مکہ کے بعد جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کی طرف جا رہے ہیں، حجۃ الوداع کے بعد جا رہے ہیں، تو تاریخ کے تناظر میں آتا ہے کہ غدیر خم پر یہ کلمات پڑھے گئے. لیکن یہ کلمات صحابہ میں اس قدر رائج ہوئے کہ صحابہ کرام نے اس کو اپنا شعار بنایا. کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے ایک ممیز شخصیت ہے، آپ کو سامنے رکھ کر کئیوں کو پرکھا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے. تو جامع ترمذی کے اندر موجود ہے کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورداہ عنہ، اس لیے دیکھیں بزرگوں نے حضرت علی کو جب ذکر کیا تو مولا کائنات لکھا، مولا کہا، کیونکہ جب میں آپ کو مولانا کہہ سکتا ہوں تو حضرت علی کو مولا نہیں کہہ سکتا. ایک سوال یہ بھی ہے. اور اگر حضرت علی کو مولا کہنا منع ہے تو مولانا بھی تو اللہ ہی کا نام تھا. سورہ بقرہ ختم ہو رہی فنصر انت مولانا فنصر علی القوم الکافرین. اگر معنی میں تعویل کر کے ایک متشرع شخص کو مولانا کہا جا سکتا ہے تو سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے مظہر عتم ہے، ان کو بدرجہ اولیٰ کہا جا سکتا ہے. اور اس صحابہ کرام کا طریق بھی رہا ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اکثر فرماتے تھے کہ ھذا مولائی مولائی مولائی، یہ میرا مولا ہے، یہ میرا مولا، یہ میرا مولا، یہ میرا مولا ہے. اور اسی طرح یعنی اس کا مطلب وہ کہہ رہے ہیں علی مولا، علی مولا، علی مولا. جی، ان معنوں کے اندر بالکل موجود ہے. اور جامع ترمذی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو فضائل اہل بیت کے اندر یہ روایت موجود ہے. سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کہیں آرام فرما رہے تھے تو خیمے کے باہر سے ایک شخص نے حضرت علی کو اطلاع دینے کے لیے باہر سے پکارنا شروع کیا، یا مولائی یا مولائی یا مولائی. یہ تمام شواہد ہیں، یہ ساری روایتیں من کنت مولا کی توثیق کے لیے. اور علم حدیث کا جب علم ہوتا ہے تو علم حدیث میں اگر ایک سند کے اندر تھوڑا بہت سقم بھی آ جائے تو ایک ہوتا ہے سند حدیث اور ایک ہوتا ہے معنی حدیث، جس کو درایت کا معنی کرتے ہیں اور روایت کا معنی کرتے ہیں. روایت کے اندر اگر کوئی سقم آ جائے اور اس کے شواہد موجود ہو تو معنی کے توثیق مل کر وہ روایت اپنے معنی پر بڑھ جاتی ہے. یہ ایک اجماعی نظریہ مصطلحات حدیث کے اندر ہوتا ہے. تو یہ سیدنا فاروق اعظم کا جو میں نے قول آپ کے سامنے پیش کیا. تو اب خیمے کے باہر سے ایک شخص کہہ رہا ہے یا مولائی یا مولائی یا مولائی. تو کہا گیا جا رہا دیکھو تو صحیح ہے، یا مولائی کون کہہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں جب پردہ ہٹا کر دیکھا گیا تو حضرت ابو ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ دیکھیں اجلہ صحابہ اس قسم کے جملے کہتے ہیں. حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ جامع ترمذی میں موجود ہے کہ مدینے کے اندر جب اکثر لوگ بھٹک رہے ہوتے تھے اور سب نے داڑھی ہے، سب نے لباس پہنا ہوا ہے، تو ہمیں یہ بھی ہوتا تھا کہ اسلام کی فتوحات کا سلسلہ چل رہا ہے تو کچھ منافقین بھی داخل ہو سکتے ہیں، یہود کے ایجنٹ بھی داخل ہو سکتے ہیں، تو کوئی پرکھنے کا تو سلسلہ ہونا چاہیے. تو پرکھنے کے جہاں قرآن نے دیگر سلسلے ذکر کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں ثابت ہیں. یہ احادیث میں جو ذکر کیے گئے وہ بھی ثابت ہیں. مومن کے ایمان کو جانچنے کے لیے اور منافق کو پہچاننے کے لیے دیگر اور طریقے جو ذکر کیے وہ بھی ہے. لیکن ایک طریق اس فہرست کے اندر یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام کہتے ہیں بس مجلس میں جا کر ہم، محفل میں جا کر ہم حضرت علی کی تعریف کرنا شروع کر دیتے. اس کا چہرہ کھل جاتا ہم کہتے مومن ہے، پھٹکار آ جاتی تو ہم کہتے مومن. واہ واہ، کھل جاتا تو مومن ہے، پھٹکار آ جاتی. صحابہ کرام علیہ رضوان کا ایک عمل مبارک جو تمام یہ توثیق ہے. تو بھائی نے جو یہ کہا کہ من کنت مولا، یہ نصرت اور مدد کے معنی میں ہے
کہ یقیناً سیدنا علی کرم اللہ وجہ کریم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے مشیر رہ کر، ان کے وزراء میں شمار ہو کر جس معاونت کے ساتھ ان کی حکومت اور ان کی فتوحات کو تقویت پہنچائی ہے، یہ تمام صحابہ کرام علیہم رضوان اس بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اور مولا کائنات نے خود کہا، جب پوچھا گیا حضرت علی سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی کے دور میں فتوحات کا ایک سیلاب تھا، آپ کے دور مبارک میں کچھ نہیں ہوتا؟ فرمایا اس لیے کہ فتوحات وہ کرتے تھے، مشورہ میرا ہوتا تھا، اور یہاں میں تیار ہوں، ان کا مشیر میں تھا، اور یہاں میں تیار ہوں اور میرے مشیر تم ہو۔ وہ ایک مظلوم خلیفہ تھے۔ 4 سال جو آپ نے گزارا ہے، اللہ اکبر، بندہ پڑھ لے تو اس کے منہ سے لقمہ نہیں اتر سکتا کہ جس کٹھن مراحل کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم نے اس چیز کو گزارا ہے۔ تو یہ جو ذکر کیا بھائی نے، تو ہمارے نزدیک یہ جو ہے اس اعتبار سے ہے، اور صحابہ کرام نے اس کو اپنا شعار بھی بنایا، کہنے کا طریقہ بھی بنایا، اور سیدنا فاروق اعظم بھی حضرت علی کو اپنا مولا کہا کرتے۔ واہ واہ، کیا خوبصورت گفتگو، فرمائیں گے کچھ؟ بہت بہتر۔ لیکن وہ جملہ جو من کن تو مولا ہوتا، جی، مولا کے معنی 24 ہیں، ایسا نہیں ہے، بہتر فرمایا مولانا نے۔ لیکن جملہ رسول اکرم کا تھوڑا سا ایسا بھی ہے کہ اللہ مولانا وانا مولاکم ومن کنت مولا فہذا علی مولا، اور اس پہ حضرت عمر فاروق کا وہ خوبصورت جملہ بخن بخن لگا یا مولا، کہ اے علی ابن ابی طالب، آج تمام مومن اور مومنات کے آپ مولا ہو گئے، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آگے بڑھ کر مبارکباد دی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، السلام علیکم۔ ہیلو، وعلیکم السلام۔ جی، کون صاحبہ بات کر رہی ہیں؟ جی، راول پنڈی سے بول رہی ہوں، مسز شاہین۔ کیا حال ہے عامر بھائی، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ مسز شاہین، فرمائیے۔ عامر بھائی، ٹرانسمیشن آپ کی بہت لاجواب، بہت ہی اچھی، بہت پیاری ٹرانسمیشن ہے، دل سے لگائی ہوئی ہے۔ جس طرح رمضان میں راؤنڈ دا کلاک ہوتی تھی، اسی طرح یہ بھی بہت اچھی چل رہی ہے، اور وہ بھی دیکھتے تھے ہم ہر وقت۔ تو پروگرام آپ کے بہت اچھے ہیں۔ آپ سے یہ سوال کرنا تھا عامر بھائی، یہ علماء بھی آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت اچھی گفتگو جاری ہے، کہ جس وقت حضرت امام حسین کے لشکر میں سے واپس مدینے کون سب سے پہلے پہنچا، اور مدینہ پاک میں کس نے خبر دی شہادت کی، اور کس کو دی گئی خبر؟ اور دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وصال ہوا حسنین کریمین کی، اس وقت عمر مبارک کیا تھی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے عابد علی قمری صاحب، مدینہ منورہ کون پہنچا، کیسے خبر دی گئی، کیا بتائیں گے؟ ایک تو بھی مولانا حسن ظفر صاحب جو بتا رہے تھے روایت، جی، کہ وہ جناب ام سلمہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کہ وہ کربلا کی مٹی جناب رسول خدا نے ایک شیشی میں رکھنے کے لیے جناب ام سلمہ کو دی، اور کہا کہ جب یہ خون ہو جائے تو سمجھو میرا حسین شہید۔ اور عصر عاشور خود ظہر کے بعد بی بی فرماتی ہیں کہ میں آرام کر رہی تھی، میں نے حالت خواب میں دیکھا کہ رسول اکرم کا گریبان چاک ہے اور سر میں خاک ہے۔ تو میں نے پوچھا، یا اللہ کا رسول، آپ نے یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ تو کہا، ام سلمہ میرا بیٹا کربلا میں مارا گیا، میرا بیٹا شہید کر دیا کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں۔ اور وہ روایت، اور انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو واقعی وہ شیشی جو ہے وہ اس میں خون ابر رہا تھا۔ دوسری ایک روایت یہ ہے کہ چند پرندے مختلف جگہ سے یہاں کربلا میں آئے، اور خون حسین ان کبوتروں نے اپنے جسموں سے، اپنے پروں سے مس کیا اور مختلف جگہوں پہ چلے گئے، اور انہوں نے جا کے ہر جگہ پہ وہ خون حسین کے قطرے گرائے اور خبر پہنچائی۔ ایسے ہی ایک پرندہ روضہ رسول پہ پہنچا، اور اس نے جب وہ خون جا کے روضہ رسول پہ قبر اقدس پہ گرایا گیا، تو اس کے بعد جب چراغ بجھ گیا، لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہو گیا، لوگوں نے پوچھا یہ کیسا خون ہے، تو اس خون سے بی بی نے بھی آ کے بتا دیا، اس طرح پتہ چلا۔ اور پھر لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا تو یہ پہنچا، تو بشیر امام سجاد نے اسے بھیجا کہ جاؤ، جا کے پہلے اطلاع کرو۔ باہر رک گئے، اور بشیر جو ہے وہ قافلہ لے کے اندر چلا، اور اس نے جملے کہے کہ اے اہل مدینہ، یہ اب شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، اس کے سردار مارے گئے کربلا میں۔ اب لوگ جمع ہوتے گئے کہ حسین نہیں آئے، عباس نہیں آئے، علی اکبر نہیں آئے، اون محمد نہیں آئے، قاسم نہیں آئے، سمجھے؟ تو کہا کہ کہاں ہے؟ کہا وہ لٹا ہوا قافلہ باہر ہے۔ تمام جوک در جو محمد حنفیہ اور دیگر لوگ جو ہیں وہ جمع ہو گئے۔ محمد حنفیہ گر پڑے تھے سننے کے بعد، ان کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ غیر ہو گئی۔ جناب سید سجاد سے ملے، سینے سے لگایا، جب بھتیجے کو دبایا، ان کی چیخیں نکل گئیں کہ چچا آہستہ، میری پشت جو ہے وہ زخمی ہے، تو کو زنجیر سے، اور کبھی